مقالہ نمبر 35 رخصت و عزیمت۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پرہیزگاری اختیار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہلاکت کا پھندا تمہارے گلے میں یوں پڑ جائے گا کہ خدا کی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لیے جانے کے علاوہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ حبیب خدا علیہ التحیت والثناء نے فرمایا، زہد و ورع دین کی بنا ہے اور طمع دین کی ہلاکت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ شاہی چراہ گاہ کے قرب و جوار میں پھرنے والے سے بعید نہیں کہ اس میں منہ مارے جس طرح کھیتی کے آس پاس رہنے والے مویشی سے زراعت کا سلامت رہنا ممکن نہیں۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم محل شبہ میں 10 حلال چیزوں سے 9 کو حرام میں پڑ جانے کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مباح کے 70 دروازے اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ ان حضرات کی یہ احتیاط گناہ و معصیت کی قربت سے بچنے کے لیے ہوتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا، جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو شخص اس کے ارد گرد پھرے گا ہو سکتا ہے اس میں جا پڑے۔ اگر کوئی بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو اور پہلے، دوسرے، تیسرے دروازے سے گزر کر بادشاہ کی چوکھٹ کے بہت قریب ہو جائے، یہ شخص اس آدمی سے ہر لحاظ سے بہتر ہے جو میدان کے ساتھ پہلے ہی دروازے پر کھڑا ہے، اس لیے کہ اگر اس پر دروازہ بند بھی کر لیا جائے تو اسے کوئی ضرر نہ پہنچے گا، کیونکہ وہ 3 دروازے طے کر کے اب اس جگہ سے قریب ہے جہاں شاہی خزانہ اور فوج ہے۔ لیکن پہلے دروازے پر استادہ آدمی پر اگر دروازہ بند کر دیا گیا تو وہ چٹیل میدان میں تنہا رہ جائے گا اور اسے کوئی بھیڑیا یا دشمن پکڑ لے گا اور اس کی ہلاکت بہت ضروری ہے۔ جس آدمی نے عزیمت کی راہ اختیار کی اور ثابت قدمی سے اس پر چلا لیکن اس سے توفیق و اعانت چھین لی گئی تو وہ دائرہ شریعت سے نہیں نکلا، اسے رخصت حاصل ہو گئی اور وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اسے اطاعت و عبادت ہی پر تصور کیا جائے گا اور اس کے عمل صالح کی شہادت دی جائے گی۔ جو شخص ہمیشہ رخصت ہی پر رہا، عزیمت کی طرف نہ بڑھا، اگر اس سے توفیق و اعانت سلب کر لی گئی اور اس پر ہوائے نفس نے غلبہ کر لیا اور اس نے حرام چیز کو لے لیا تو وہ شریعت سے خارج متصور ہوگا اور اسے خدا کے دشمنوں اور شیطانوں کے گروہ میں سمجھا جائے گا، اور اگر توبہ سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی تو وہ ہلاک ہونے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و رحمت میں چھپا لے، چنانچہ یاد رکھو کہ رخصت پر قائم رہنے میں شدید خطرات ہیں اور عزیمت پر قائم رہنے میں مکمل سلامتی ہے۔